بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان حدیث انما یحلل الکلام اور اس کے معانی کے سلسلے میں ہے۔ اس اعتبار سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین اس طرح سے ہوں گے کہ پہلا عنوان حدیث انما یحلل سے استدلال کے موارد کے کس طرح سے اس حدیث کے ذریعے مختلف مصادیق پر استدلال کیا گیا ہے، وہ کون سے موارد ہیں، اور اس طرح مکمل حدیث کا متن، اور پھر حدیث انما یحلل کا پہلا معنی، جو کہ مختلف معانی مد نظر ہیں تو پہلا معنی بیان کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ دوسرے معنی کو بھی آج کے اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے عنوان کی طرف کہ انما یحلل حدیث سے کس طرح اور کن موارد میں استدلال کیا گیا ہے۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک بہ فی باب المعاطات، کہ کلام اور گفتگو ہماری باقی ہے اس روایت کے سلسلے میں کہ جس روایت سے تمسک کیا گیا ہے باب معاطات کے اندر۔ تارتاً علی عدم افادۃ المعاطات اباحۃ التصرف، ایک مرتبہ اسی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے اس مطلب پر کہ معاطات اباحۃ تصرف کا افادہ نہیں کرتا، یعنی معاطات مفید تصرف نہیں ہے، چونکہ حدیث انشاءاللہ بیان ہوگی کہ اس حدیث کے اندر جو ہے محلل اور محرم کو کلام میں محدود جانا جا رہا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کلام کے بغیر محلل اور مجوز نہیں ہے، درست نہیں ہے وہ مورد۔ تو لہذا معاطات بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو کلام نہیں رکھتا، الفاظ اس کے اندر نہیں ہوتے، لہذا اس حدیث کے مطابق معاطات درست نہیں ہوگا۔ وَأُخْرَى عَلَى عَدَمِ إِفَادَتِهَا اللُّزُومُ، اور ایک مرتبہ دلیل قائم کی جاتی ہے اسی روایت سے اس بات پر کہ معاطات مفید لزوم نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ استدلال ہوا کہ معاطات مفید اباحہ نہیں ہے، یعنی اصل معاطات درست نہیں ہے، اور ایک مرتبہ اس سے دلیل قائم کی جاتی ہے کہ معاطات مفید لزوم نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو استدلال کیا گیا کہ معاطات مفید لزوم نہیں ہے، جمعاً بینہ و بین ما دل علی صحت مطلق البیع کما صنعہ فی الریاض، یہ دروا کے جمع کرتے ہوئے اسی حدیث اور ان تمام دیگر ادلہ کے درمیان کے جو مطلق بیع کی صحت پر دلالت کرتی ہیں، کما صنعہ فی الریاض، کہ جیسے صاحب ریاض نے ریاض المسائل کے اندر ایسے ہی انجام دیا ہے، ایسے ہی کیا ہے کہ وہ دیگر جتنے بھی ادلہ ان سے ہماری مراد وہ عمومات ہیں کہ جیسے احل اللہ البیع، کہ جو معاطات کو بھی شامل ہیں اور معاطات کی صحت پر دلیل ہے۔ اب وہ معاطات کی صحت پر دلیل ہے، جبکہ یہ جو حدیث ہے جو کلام میں محلل کو منحصر جان رہی ہے، یہ معاطات کی عدم صحت پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یوں یہ بزرگوار جمع کرتے ہیں اس حدیث اور ان عمومات کے درمیان اور نتیجہ لیتے ہیں کہ معاطات ایسا نہیں کہ درست نہیں ہے بلکہ مفید لزوم نہیں ہے، یعنی وہ بیچ کی راہ کو اختیار کرتے ہیں کہ معاطات درست ہے لیکن ملکیت جائزہ کے نسبت افادہ دیتا ہے اور مفید لزوم نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ حدیث کیا ہے، تو اس حدیث کے اندر کس طرح جو ہے کلام میں محدود جانا جا رہا ہے محلل کو، تو وہ قولہ علیہ السلام، وہ امام علیہ السلام کا یہ قول ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کہ فقط اور فقط کلام محلل ہے اور کلام محرم ہے۔ وتوضیح المراد منہ یتوقف علی بیان تمام الخبر، اس حدیث سے کیا مراد ہے، مقصود کیا ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے یہ جو توضیح ہے موقوف ہے اس بات پر کہ روایت کو پہلے مرحلے میں تمام بیان کیا جائے مکمل۔ وَهُوَ مَا رَوَاهُ ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي بَابِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، اور یہ جو روایت ہے یہ مرحوم کلینی نے ثقۃ الاسلام نے اس کو روایت کی ہے بیع ما لیس عندہ میں، یعنی اس باب کے اندر اس کو بیان کیا ہے جس کے اندر موضوع یہ ہے کہ اس چیز کی بیع اور فروخت کہ جس کا انسان مالک نہیں ہے، وہاں پر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔
والشیخ فی باب النقد والنسیہ، اور شیخ نے اس کو باب النقد والنسیہ کے اندر بیان کیا ہے۔ لیکن اس حدیث کا وہ مفصل متن تفصیلی کیا ہے، مکمل حدیث کیا ہے، تو اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث کے اس متن کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس حدیث سے جو معانی مد نظر ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان ابن ابی عمیر ان یحییٰ بن الحجاج ان خالد بن الحجاج او ابن نجیح قال، کہ یہ روایت جو ہے وہ ابن ابی عمیر سے ہے اور اس نے یحییٰ بن حجاج سے اور اس نے خالد بن حجاج یا ابن نجیح سے یہ روایت کی ہے۔ قال کہ خالد نے کہا قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ الرجل یجیعنی ویقول، ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اشتر لی ھذا الثوب، کہ میرے لیے یہ کپڑا خرید کرو، واربحو کا کذا و کذا، اور میں تمہیں اس کا فلاں مقدار میں سود اور جو فائدہ ہے وہ دے دوں گا۔ تو بظاہر خالد کی جو یہ روایت کر رہا ہے اور امام کے محضر میں آ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس سے واضح ہے کہ خالد جو ہے وہ بیچ میں ایک واسطے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو ہم دلال اور واسطے گر کے عنوان سے کہہ سکتے ہیں۔ اب فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، امام فرماتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے تو اٹھائے اخذ کرے اور اگر وہ چاہے تو اخذ نہ کرے، معاملے کو ترک کر دے۔ یعنی امام درواقع پوچھ رہے ہیں کہ آیا اختیار خود اس شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے جو تیرے پاس آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے چیز خرید کرو؟ تو خالد کہتا ہے کہ قل تو بلا، میں نے امام سے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ قال، تو امام فرماتے ہیں کہ لا باس، ایسے معاملے میں کوئی مشکل نہیں ہے، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اور کیونکہ محلل جو ہے وہ کلام ہے اور محرم وہی کلام ہے۔ اب یہ مفصل وہ مکمل متن حدیث کا جو اس حدیث کے عنوان سے بیان ہوا ہے، وقد ورد بمضمون هذا الخبر روایات اخر مجردۃ عن قولہ علیہ السلام انما یحلل الی آخر، اور بتحقیق وارد ہوئی ہیں اسی ہی خبر کے مضمون سے چند اور روایات بھی، کہ البتہ کہ وہ روایات خالی ہیں امام علیہ السلام کے اس قول سے، یعنی اس کے اندر انما یحلل الکلام و یحرم الکلام جیسی عبارت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور بعض روایات میں فقط انما یحرمو کا کلمہ موجود ہے۔ کلھا تدل علی انہ لا بأس بهذه المواعد والمقاولہ، تمام کی تمام یہ روایات دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اس طرح کے وعدے دینے میں اور اس طرح کی گفتگو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مواعدہ یعنی یہ کہ انسان دوسرے کو یہ وعدہ دے، یعنی وہ جو دوسرا مشتری ہے وہ وعدہ دے رہا ہوتا ہے اس دلال کو، اس واسطے گر کو، کہ وہ اسے فائدہ دے گا۔ اور مقابلہ یعنی یہ اصل اس معاملے سے پہلے کی ایک گفتگو ہے ان دونوں کے درمیان۔ امام فرماتے ہیں کہ اس گفتگو کی حد تک اور اس وعدے دینے کی حد تک یہ اگر بات ہوئی ہے تو مشکل نہیں ہے، ما لم یوجب بیع المتاع قبل ان یشتریہ من صاحبہ، اس وقت تک کہ جب وہ متاع کو یعنی اس چیز کی بیع کو ایجاب نہ کرے، لازم نہ کرے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے مالک سے خرید کرے۔ یعنی وہ جو دلال ہے، بیچ میں واسطہ گر ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس چیز کو اپنے اصلی اس کے مالک سے خرید کرے، اس سے پہلے وہ اس چیز کی بیع کو ایجاب نہ کرے، یعنی اس دوسرے مشتری کے لیے لازم نہ قرار دے، اور یعنی جب تک اس نے وہ لباس خود نہیں خریدا تب تک اس بیع کو قطعی نہ کرے، ایجاب جو ہے وہ وہاں پر قرار نہ دے۔ تو اس صورت میں امام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی اگر اس مقابلے اور مواعدے کی حد میں یہ رہتا ہے مسئلہ تو امام فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ روایت ہے اور یہ مضمون ہے اور یہ محتوا اس روایت کے اندر۔ اب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اندر جو معانی ہیں کہ 4 معنی یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ روایت اپنی کس معنی کے ساتھ ہمارے اس مسئلے مورد معنی نفی میں شامل ہوتی ہے۔ وَنَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ مَا قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ صَدْرِ الرِّوَایَةِ تَحْتَمِلُ وُجُوهًا، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فقرہ ہے اس حدیث کے اندر، یہ اپنے روایت کے آغاز سے قطع نظر کرتے ہوئے، یعنی روایت کے صدر سے اس کو قطع نظر کرتے ہوئے یہ فقرہ خود تحتمل وجوہاً، یہ خود فقرہ جو ہے وہ چند احتمالات اس کے اندر محتمل ہیں، چند وجوہ جو ہیں اس کے احتمالات موجود ہیں اس کے اندر، کہ تقریباً 4 احتمال یہاں پر بیان ہوتے ہیں۔
پہلی صورت یہاں پر اور پہلا جو معنی یہاں پر مد نظر ہے وہ یہ کہ الاول ان یراد من الکلام فی المقامین اللفظ الدال علی التحلیل والتحریم، کہ پہلا معنی یہ کہ مراد لیا جاتا ہے اس کلام سے دونوں موارد میں، دونوں مقام پر، جہاں پر انما یحلل ہے اور جہاں انما یحرم ہے، ان دونوں جگہوں پر کلام سے مراد وہ لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہو تحلیل اور تحریم پر، بمعنی ان تحریم شیء و تحلیلہ لا یکون الا بالنطق بہما، یعنی ایک چیز کی تحریم اور اس چیز کی تحلیل یہ نہیں ہے مگر اسی کے نسبت نطق سے، یعنی الفاظ سے، کہ جو الفاظ اس چیز کی تحریم اور تحلیل پر دلالت کرتے ہوں۔ یعنی در واقع یہاں پر دو نوعیت کے کلام ہوں گے اور دو مقصود ہوں گے، ہر کلام ایک خاص مقصد کو ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر انکحت محلل اور مؤثر ہے زوجیت کے مقصود میں، جبکہ انت طالقن مثلا محرم ہے، مؤثر ہے جدائی اور اس طلاق اور بینونت کے مقصود کے اندر۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یعنی پہلا معنی اس طرح سے ہے، پس فلا يتحقق بالقصد المجرد الکلام، اس صورت میں وہ تحلیل اور وہ تحریم تحقق نہیں پاتی فقط اور فقط ارادے سے جو کلام سے خالی ہو، فقط قصد اور ارادے سے تحقق نہیں پائے گی۔ ولا بالقصد المدلول علیہ بالافعال دون الاقوال، اس طرح وہ تحلیل قصد سے تحقق نہیں پائے گی کہ جس قصد پر افعال سے دلالت ہو نہ اقوال سے، یعنی المدلول علیہ بالافعال، کہ جو قصد جو ہے وہ افعال کا مدلول علیہ ہو، یعنی فعل اس قصد پر دلالت کر رہا ہو اور اس قصد کو فعل سے واضح کیا جا رہا ہو، اقوال اور الفاظ سے نہ کیا جا رہا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا بالقصد المدلول علیہ، تو یہ قصد سے بھی جو ہے وہ تحقق پانے والی نہیں ہے، المدلول علیہ بالافعال، کہ جو اسی افعال کے ذریعے اس تحریم یا تحلیل پر وہ قصد جو ہے دلالت کر رہا ہو، یعنی اس قصد کو تحلیل یا تحریم کے سلسلے میں افعال کے ذریعے روشن کیا جا رہا ہو، واضح کیا جا رہا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے قصد سے بھی وہ تحریم یا وہ تحلیل تحقق نہیں پاتی۔ اسی طرح پھر ایک اور جو معنی اس حدیث کے اندر مد نظر ہے اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ الثانی ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونہ، کہ مراد اس کلام سے، اس عبارت کے اندر لفظ ہے البتہ اپنے مضمون کے ساتھ، یعنی مستقل طور پر یہاں مقصود وہی لفظ اور کلام ہے کہ جو بطب اپنے اس کے ساتھ مضمون اور اس کا محتوا بھی موجود ہے، یعنی در واقع یہاں پر ایک ہی مقصود ہے اور دو نوعیت کے الفاظ ہیں، اس ایک مقصود کو دو الگ نوعیت کے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ کما فی قولک، جیسے فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ھذا الکلام صحیح او فاسد، کہ یہ کلام درست ہے، یہ کلام فاسد ہے، یعنی یہ کلام صحیح ہے یعنی مؤثر ہے اس مقصود میں معنی کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر جب آپ کے بے میں کہتے ہیں کہ ملک تو بے تو ملک تو اور بے تو جیسا کلام کیا کہلائے گا، اس بے میں صحیح کہلائے گا یعنی مؤثر ہے، اور وہاں پر اگر آپ بے کا قصد کرتے ہیں اور کلام وہب تو زبان پر جاری کرتے ہیں تو یہ کلام فاسد ہے یعنی مؤثر نہیں ہے۔ لا مجرد اللفظ یعنی الصوت، فقط لفظ مد نظر نہیں ہے یعنی آواز مد نظر نہیں ہے، بلکہ لفظ اپنے مضمون کے ساتھ مد نظر ہوتا ہے اس کلام سے۔ وَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَطْلَبَ الْوَاحِدِ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ الشَّرْعِي حِلًّا وَحُرْمَةً، فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ایک ہی مطلب ہے کہ جس کا حکم شرعی حلیت اور حرمت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ کیسے مختلف ہوتا ہے؟ بِاخْتِلَافِ الْمَضَامِينَ الْمُعَدَّاتِ بِالْكَلَامِ، ان مضامین کے اختلاف سے کہ جو مضامین کلام اور الفاظ سے ادا کیے جاتے ہیں، یعنی الفاظ کے ذریعے مضامین ادا کیے جا رہے ہیں اور ان مضامین کے اختلاف سے ایک ہی مقصود کا حکم شرعی حلیت اور حرمت کے اعتبار سے فرق کر رہا ہے۔ مثلا المقصود الواحد، مثال کے طور پر ایک جو مقصود واحد ہے وہ تسلیط علی البوضع ہے، کہ خاتون کی جانب سے ایک اور شخص کو، مرد کو جو ہے وہ سلطہ دینا ہے بوجھ پر، یعنی اپنے اس شرمگاہ پر، اپنے اس فرج پر، کہ یعنی اس شخص کو یہ اختیار حاصل ہوگا پھر کہ اس خاتون کے ساتھ وہ ہم بستری کر پائے گا مدت معینہ، ایک مدت معینہ تک استمتاع اس کے لیے جائز کر پائے گا، چونکہ یہ خاتون اسے سلطہ دے رہی ہے۔ یتعطی بقولہا،
اور یہ جو مقصود واحد ہے یہ ادا کیا جاتا ہے بقولہا، یعنی خاتون اپنے اس قول سے اس مقصود کو حاصل کرنا چاہتی ہے. اور ملکتک بضعی، مثلا وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا بز جو ہے وہ ملکیت میں دیا، او سلطتک علیہ، یا میں نے تجھے اس پر مسلط کر دیا، یا مثلا او اجرتک نفسی، میں نے تجھے خود کو اجرت پہ دیا، او احللتھا لک، یا میں نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا. یا مثلا وہ ایک اور لفظ جو ان تمام الفاظ سے مختلف ہے، کہتی ہے وبقولہا، یعنی اپنے اس قول سے کہ متعتک نفسی بکذا، یعنی میں نے تمہیں جو ہے اپنے نفس کی نسبت تمتیع دی ہے بقضا، فلاں مقدار کے مقابلے میں، یعنی اسے حق استمتاع دیا ہے اپنے نفس کے حوالے سے، اور وہ یوں متعتو کا کلمہ جاری کرتی ہے. فما عدل اخیر موجب لتحریم ہی، آپ فرماتے ہیں کہ اس آخری متعتو کا نفسی کے علاوہ جتنے کلمات ہیں وہ محلل نہیں ہیں، وہ محرم ہیں. والاخیر محلل، اور فقط یہ متعتو کا نفسی بقضا یہ جو ہے وہ کلام صحیح ہے اور محلل ہے. اور اسی طرح پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مضارعہ کی روایات کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی انما یحرم الکلام کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مضارعہ کی اس ایک روایت کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کس طرح کلام جو ہے وہ وہاں پر محرم واقع ہو رہا ہے اور اس کا کیا معنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.